السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں کو خطوط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ انہی خطوط میں سے ایک خط شاہ مصر و سکندریہ جریج بن متی قبطی المعروف مقوقس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر شاہ مقوقس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاتب کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مصر پہنچے تو آپ نے اہل مصر میں سے ایک شخص کو روکا اور پوچھا، شاہ مقوقس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے بڑے تعجب سے حضرت حاتب کو دیکھا اور کہنے لگا، شاہ مقوقس اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ آپ نے اس کے دربار کا پوچھا اور وہاں پہنچ کر دربار کے باہر کھڑے چوکیدار سے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوکیدار نے آپ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور دربار میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا اور کہنے لگا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت حاتب دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ مقوقس بڑے رعب و دبدبہ سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارد گرد اس کے وزراء اراکین حکومت بڑے ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر بڑا جمان ہے۔ حضرت حاتب نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور بڑی شان و متانت اور پروکار انداز سے شاہ مقوقس کے قریب جا کر گویا ہوئے، اے مقوقس، تم سے پہلے اس ملک پر ایک شخص گزرا ہے جو گمان کرتا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ لہٰذا تم اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سے کوئی دوسرا عبرت نہ لے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خط مبارک شاہ مقوقس کی طرف بڑھایا جسے مقوقس نے بڑے اداب سے لیا اور اپنے کاتب کو دیتے ہوئے حکم دیا، اسے بلند آواز میں پڑھو تاکہ سب سن لیں۔ کاتب نے خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ خط مبارک کا متن تھا، اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا ہونا تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ روگردانی کرے تو کہو، اے منکرو، گواہ رہنا، ہم مسلمان ہیں۔ شاہ مقوقس یہ مکتوب سنا اور اپنے کاتب کو حکم دیا، لکھو، محمد بن عبداللہ سلام کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبر، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے سمجھا۔ بلا شک میں جانتا ہوں ایک ایسے نبی باقی رہے ہیں جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا، اور میں نے آپ کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا میں آپ کی طرف ماریا اور سرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و طائف اور ایک اونٹ آپ کی سواری کے لیے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ واسلام مقوقس مستند روایت میں ملتا ہے کہ مقوقس نے ماریا اور سرین کو، جو کہ دونوں بہنیں تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے ماموزاد چاچا زاد بھائی مابور کو بھیجا، جو کہ ان دونوں بہنوں کی ضروریات کا خیال کرنے اور ان کی مدد کرنے اور خدمت کے لیے تھا۔ دوران سفر ان تینوں
افراد پر حضرت حاتم نے سلام پیش کیا تو ماریہ اور سرین نے سلام قبول کر لیا، جبکہ معبور نے انکار کر دیا، مگر مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ بعد حضرت معبور نے بھی سلام قبول کیا اور صحابی رسول کا درجہ پایا۔ یہ وہی حضرت معبور ہیں کہ جن پر اہل یہودی کے ایک گروہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت میں آ کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، معبور جہاں ملے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے تو دیکھا کہ حضرت معبور ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو وہاں پہنچتے ہی پکڑ کر جو کھینچا تو اسی کشمکش میں ان کا تہ بند کھل گیا اور شرمگاہ واضح ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ یہ تو محبوب نہ مرد یعنی خواجہ سرا ہے اور ان کا سرے سے اعلیٰ تناسل ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت معبور کو قتل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور محسوس کیا کہ اس شخص میں تو وہ علامت ہی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر مجھے دربار رسالت سے اس کے قتل کا حکم ملا تھا۔ پس آپ نے انہیں چھوڑا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، حضرت معبور رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب صحابی تھے۔ آپ کا نام معبور جبکہ عرف عام میں آپ کو خسی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ خسی اس انسان یا چوپاہے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے خسی نکال دیے گئے ہوں۔ اس کے متبادل الفاظ میں ہجرہ، زنانہ، مخنث یا خواجہ سرا وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت معبور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ منحوس تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے، ان کو لکڑی اور پانی وغیرہ مہیا کرتے، ان کے دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت معبور کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ملتا کیونکہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں بہت کم وقت میسر آیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ جس گاؤں میں حضرت ماریہ کی پیدائش اور پرورش ہوئی اس کا نام شیخ عبادہ ہے۔ یہ گاؤں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غار اور ان کے نام سے ایک مسجد کی باقیات کے آثار ابھی تک گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ تو نہ اجبل کے علاقے میں سیاحت کی سرگرمیوں سے متعلق دفتر کے ڈائریکٹر فرج عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کا اصل نام بسا تھا جو فرعونی زمانے کے ایک معبود کا نام ہے۔ اس کے بعد یہاں ہینو آتی کے نام سے ایک شہر بسایا گیا۔ اس گاؤں میں فرعونی، رومی، قبطی اور اسلامی اثرات پائے جاتے ہیں۔ فرج کے مطابق اس گاؤں کے دیگر نام بھی پڑے جن میں پولیز اور حفن شامل ہیں۔ تاریخ ذرائع کے مطابق صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ اس فوج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جن کی قیادت میں ایک دستے کو بقیہ علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت عبادہ جب مذکورہ گاؤں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ آئی تھی، حضرت عبادہ نے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور جس جگہ حضرت ماریہ کا گرانہ رہتا تھا وہاں ایک مسجد بنا دی جو اس علاقے میں پہلی مسجد تھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو اپنا مرکزی جائے قیام بنا لیا، جس کے بعد گاؤں کا نام کریہ شیخ عبادہ پڑ گیا۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی حیثیت کے متعلق بعض غیر محتاط مسلم مورخین نے نادانستہ اور غیر مسلم مورخین نے دانستہ یہ تاثیر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی اور کنیز تھی اور آپ کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی دوسری ازواج مطہرات سے کم تر تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت ایک کنیز کی ہرگز نہ تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے باقاعدہ نکاح فرما کر آپ کو ازواج مطہرات میں شامل فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شاہان عرب و عجم کو اسلام کی دعوت دی تو قبطی قوم کے عظیم رہنما مقوقس مصر کو بھی ایک خط لکھا۔ مقوقس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا بہت سغالی کے طور پر خط کے جواب کے ساتھ قبطی قوم کی اعلی نسل کی 2 لڑکیاں بھی تحفتاً بھجوائیں۔ ایک ان میں سے حضرت ماریہ تھی جن کو حضرت کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ماریہ کے بطن سے حضور کے فرزند ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔ پھر چونکہ حضرت ماریہ کسی جنگ میں اسیر ہو کر نہیں آئی تھی، اس لیے ان کی آزادی حیثیت برقرار تھی اور وہ مالک یمین قرار نہیں پا سکتی تھی۔ یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا، اور یہ عمل مسلمہ فقہی مسئلہ ہے کہ پردہ صرف آزاد عورتیں ہی کر سکتی ہے۔ پھر مقوقس والی مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند پیدا ہوئے وہ بڑے عظیم المرتبت تھے۔ ان کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو ایک صدیق نبی ہوتا۔ اس جلیل القدر بچے کا نسب کسی طور پر بھی داغدار نہ ہوتا۔ سنت الہی کے خلاف ہے۔ انبیاء حسب و نسباً اعلیٰ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں تاکہ دشمن ان پر اس طور کا تان نہ کر سکے۔ عربی زبان میں ایک کنیز کو حبائلہ عقد میں لانے کے لیے تجوز کا الفاظ استعمال نہیں ہوتا۔ تجوز باقاعدہ نکاح کو کہتے ہیں جو ہمیشہ آزاد عورت سے ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے آپ سے باقاعدہ شادی کر لی۔ اسی قسم کے الفاظ حضرت ماریہ کے متعلق بھی آتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی لکھا ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ بنت شامون سے باقاعدہ شادی کر لی، جسے سکندریہ کے ولی مقوقس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً بھیجا تھا۔ اس مضمون میں بعض شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔
مثلاً کتب اثار سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی کنیز کے ہاں اس کے مالک سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ ان ہر دو روایات پر قاضی ابن الراشد قرطبی تنقید کرتے ہیں کہ مذکور دونوں حدیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ بعض مورخین کو لفظ جاریہ سے دھوکہ لگا ہے کہ یہ لفظ صرف لونڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق واقعہ افق کے ذکر میں جاریہ کا لفظ استعمال فرماتی ہیں۔ بعض مسلمان مورخین کو ماریہ نام سے بھی غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ کے علاوہ ماریہ نام کی دو خادمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار میں رہتی تھیں۔ ایک ماریہ جو جاریہ النبی کہلاتی تھی، ان کی کنیت ام رباب تھی، اور دوسری خادمات النبی کہلاتی تھی۔ یہ مسنی بن صلح بن مہران عمرو بن حریث کی دادی تھی۔ ان دنوں خادماؤں کے حضرت ماریہ کے ہم نام ہونے کی وجہ سے واقعات میں التباس پیدا ہو گیا۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سال سبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کی عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھی، اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی یہ نسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحر امہر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسعودہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کی مارکہ ارا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں ہے، اور شاہ حبشہ کا سورۃ مریم کی آیت سن کر رکعت سے آپ دیدہ بھی ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسہامہ بن اجبر تھا، اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسری کہلاتے تھے، افریقہ زمان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے، اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ کے صحابی حضرت عمرو بن امیہ نے اس تک پہنچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملکوں امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زیادہ علمات میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بڑے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خط فرمایا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہی ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمل گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل اونٹ سوار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ کی رسالت کا اس درجے یقین ہے کہ عین مشاہدے کے بعد بھی میرا اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے
یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ فرمائے تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 7 آدمیوں کے ہمراہ بازریہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوئے، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی حضور نے خط لکھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتا اس کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتب نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کو گھر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا نہ کی؟ حضرت حاتب نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا؟ مقوقس کہنے لگا، بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت و احترام کے ساتھ حضور کے نام اپنا پیغام دیا جس میں آپ کی بھرپور تعریف تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے طائف بھی بھیجے۔ مقوقس نے طائف کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سرین جو خوبصورت مصر لڑکیاں تھی وہ بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی۔ انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا بنت زمع ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھی تھی، یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور سوتیلی ماں سیدہ فاطمہ کے گھر آ چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے تمام سوتیلی ماں سے نہایت اچھا تعلقات تھے، سبھی کی آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی آپ سے بھی نہایت محبت و شفقت رکھتی تھیں، مگر خصوصیات سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے خاص لگاؤ
اور تعلق تھا، وہ آپ کی بہت قدر کرتی اور آپ کی شادی سے پہلے اور بعد میں آپ کی خاطر میں لگی رہتی۔ آپ کے درمیان باہم لگاؤ اور محبت و یگانت کا بہت سی مستند روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اپنے لیے لونڈی کی درخواست لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر آپ کی ملاقات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ سیدنا حضرت عائشہ کو اپنے آنے کی وجہ بتائی اور بتایا کہ میں اپنے لیے ایک خادمہ کی درخواست لے کر حاضر ہوئی تھی، مگر ابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پس سیدہ واپس لوٹ گئیں، لیکن اپنی درخواست کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو اپنا وکیل مقرر فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ کی درخواست حضور تک پہنچ جائے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آپ کی وکالت بھی کریں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ پر کس قدر اعتماد و بھروسہ تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ آپ ہی کے حق کے لیے بات کریں گی۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا، اے ام المومنین، یہ تو بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تھی۔ الغرض اس طریقے کی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔